الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک او کما صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، برادران اسلام اور میرے عزیز طلباء، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے صدر جلسہ حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے بڑی گراں قدر باتیں اور بڑی قیمتی، بلکہ ان کو جواہر پارے کہہ لیا جائے، بڑی عظیم باتیں انہوں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ہم سب کے محبوب مقرر حضرت مولانا محمد نعمت اللہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ میں مختصراً کچھ دیر گفتگو کر لیتا ہوں۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ نعت پاک کے چند اشعار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرش سے فرش تک ذہن کونین کا، عرش سے فرش تک ذہن کونین کا، مدعا ہے مدینے کے گلزار میں، مدعا ہے مدینے کے گلزار میں، دونوں عالم کا محسن حبیب خدا سو رہا ہے مدینے کے گلزار میں، دونوں عالم کا محسن حبیب خدا سو رہا ہے مدینے کے گلزار میں۔ کیوں نہ ہم آرزوئے زیارت کریں، کیوں نہ ہم آرزوئے زیارت کریں، نسبت نقش پائے علی کی قسم، نسبت نقش پائے علی کی قسم، کیونکہ صدیق عثمان فاروق کا، کیونکہ صدیق عثمان فاروق کا پیشوا ہے مدینے کے گلزار میں، پیشوا ہے مدینے کے گلزار میں، دونوں عالم کا محسن حبیب خدا سو رہا ہے مدینے کے گلزار میں۔ گردشوں سے ہر ایک سلسلہ توڑ دو، گردشوں سے ہر ایک سلسلہ توڑ دو، بحر ظلمات میں کشتیاں چھوڑ دو، گردشوں سے ہر ایک سلسلہ توڑ دو، بحر ظلمات میں کشتیاں چھوڑ دو، چاہتے ہو اگر ساحل آرزو، چاہتے ہو اگر ساحل آرزو، ناخدا ہے مدینے کے گلزار میں، ناخدا ہے مدینے کے گلزار میں، دونوں عالم کا محسن حبیب خدا سو رہا ہے مدینے کے گلزار میں۔
عالم محبت میں شرسار ہے، ایک عالم محبت میں سرشار ہے، مرضی مصطفیٰ کا خریدار ہے، مرضی مصطفیٰ کا خریدار ہے، دل کا سودا ترازو میں ایمان کے، دل کا سودا ترازو میں ایمان کے، تل رہا ہے مدینے کے گلزار میں، تل رہا ہے مدینے کے گلزار میں، دونوں عالم کا محسن حبیب خدا سو رہا ہے مدینے کے گلزار میں۔ اس تعلق کی تشریح کیا کیجئے، اس تعلق کی تشریح کیا کیجئے، ایک ہے جلوہ گر ایک جلوہ نما، ایک ہے جلوہ گر ایک جلوہ نما، آئینہ دیکھنے والا ہے عرش پر، آئینہ دیکھنے والا ہے عرش پر، آئینہ ہے مدینے کے گلزار میں، دونوں عالم کا محسن حبیب خدا سو رہا ہے مدینے کے گلزار میں، سو رہا ہے مدینے کے گلزار میں۔ برادران اسلام، رب کائنات نے اپنی ذات کے بعد کائنات میں سب سے بلند و بالا ذات اپنے حبیب آقا نامدار فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہے، بلکہ کائنات کے نظام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں وجود بخشا گیا۔ آج ہم اور آپ دنیا کے نظارے جو دیکھ رہے ہیں، یہ سب کا سب صدقہ ہے ہم سب کے آقا محسن انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا، آپ کے وجود بابرکات کا، آپ کے وجود مسعود کا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا، ہم نے آپ کے لیے آپ کے مقام کو بلند کر دیا، آپ کی شان کو اونچا کر دیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شان والا نبی نہ تو پہلے کوئی آیا اور بعد میں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ہی ختم فرما دیا۔ ہم سب کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں۔ آپ کے بعد شام قیامت تک اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، اب قرآن کا دستور قیامت تک کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ نے اس نبی کی شان کو بے انتہا بلند و بالا بنایا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے حضرت سعید خدری کی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل، یہ بتاؤ کہ قرآن میں جو ورفعنا لک ذکرک اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ تو جبریل امین نے یہ بتایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہے
کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا، جہاں اللہ رب العالمین کی شان بیان کی جائے گی وہاں آپ کی بھی شان بیان کی جائے گی، جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ اور ہم اور آپ اندازہ لگائیے، ہمارے اور آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں اللہ کے محبوب کا نام لیا جاتا ہے، چاہے وہ اذان کے کلمات ہوں یا نماز کے اندر کی دعائیں ہوں یا دیگر مقامات ہوں، جلسے ہوں، جلوس ہوں، دینی پروگرام ہو، تفسیر کا درس ہو، کچھ بھی ہو، جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ ورفعنا لک ذکرک کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو پہلے والوں کے لیے بھی بلند و بالا کر دیا اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ آپ کی شان بلند ہے، آپ کے معجزات بلند ہیں، آپ کا کردار بلند ہے، آپ کی گفتار بلند ہے، آپ کی تہذیب بلند ہے، آپ کی ثقافت، آپ کا تمدن بلند ہے، آپ کا لہجہ بلند ہے، آپ کی ذات بلند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بلند ہے۔ آپ کی آمد مبارکہ سے قبل انسانیت کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، انسانیت کو ماں باپ کے حقوق نہیں آتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف ظلم و زیادتی کرنا ان کا معمول تھا، انسان کو نہ بات کرنے کا سلیقہ تھا، نہ زندگی گزارنے کا سلیقہ تھا، نہ ایک دوسرے کا احترام کرنے کا سلیقہ تھا، نہ کھانا کھانے کا سلیقہ تھا، نہ پانی پینے کا سلیقہ تھا۔ ظلم و جہالت کے اندر ان کی زندگی بدتر بن چکی تھی، قریب تھا کہ یہ انسانیت جہنم کے کنارے کھڑے ہو کر کے جہنم میں گرنے والی تھی۔ ایسے نازک ماحول میں اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جب انسانیت ایک رہنما کی تلاش میں تھی، ایک ہادی کی تلاش میں تھی، ایک امام کی تلاش میں تھی، ایک راستہ دکھانے والے کی تلاش میں تھی۔ جس طرح رات کا بھٹکا ہوا مسافر اس بات سے خوش ہو جاتا ہے کہ رات میں روشنی نمودار ہو جائے، اس کو منزل کا پتہ معلوم ہو جائے، راستے دکھائی دینے لگ جائیں، اسی طریقے سے جب دنیا کفر و شرک کی تاریکی کے اندر مبتلا تھی تب اللہ تعالیٰ نے شمع ہدایت کے طور پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو نور اور شمع بنا کر کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، لوگ دائرہ اسلام میں آئے اور اللہ نے اس کے ذریعے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو بلند کیا۔ دشمن تھے، دوست ہو گئے، راستے میں کانٹے بچھانے والے تھے، وہ عزت کرنے والے بن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے دلوں کو جیتا، ان پر فتح حاصل کی۔ وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے قلوب کو فتح کیا، کتنے دلوں کو جیتا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات ہم اکثر سنا کرتے ہیں، ہر جلسے کے اندر، ہر بیانات کے اندر، کہ کس ارادے سے نکلے تھے کہ نعوذ باللہ آج محمد مصطفیٰ کا سر قلم کر دوں گا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں جب آئے تو آپ نے ان کے دل کو ایسا فتح کیا کہ لوگ اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا کرتے تھے، مگر یہ نوجوان ایسا دائرہ ایمان میں داخل ہوا اور آپ نے اس نوجوان کے دل کو ایسا فتح کیا کہ اس نے کھلم کھلا اپنے ایمان کا اظہار کیا، ہجرت کے وقت بھی کھلم کھلا ہجرت کی اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو چھپایا نہیں، اس کا اظہار کیا، مکے کی گلیوں کے اندر اس کا اعلان آپ کرتے رہے۔ اس طرح سے آپ نے لوگوں کے قلوب کو جیتا، ان پر فتح حاصل کی۔ آپ نے معجزات دکھائے، جو شان نبوت کی اعلیٰ ترجمان وہ معجزات رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور آپ کی منشا کے مطابق چاند کے 2 ٹکڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی منشا کے مطابق اللہ نے کیے اور لوگوں نے اس معجزے کو دیکھا، اس کی شہادت دی۔ جو ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لائے، اور جن کے دل پر اللہ تعالیٰ نے کفر کی سیاہی لگا رکھی تھی، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، جن کی قسمت میں نور ایمان نہیں تھا، وہ نبی کی ذات کے باوجود اور نبی کے معجزات کے باوجود بھی راہ راست پر نہ آ سکے اور اسی کفر و شرک کی تباہیوں کے اندر پڑے رہے اور اس دنیا سے نامراد ہو کر کے چلے گئے۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے
کہ ان کی منشا کے مطابق چاند کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، اور سیدنا آتا ہے روایات میں کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مرتبہ عصر کی نماز قضا ہو گئی، وقت نکل گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی وجہ سے بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا، علی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، تمہارا چہرہ کیوں متغیر ہو رہا ہے، کیوں بدل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، عصر کی نماز میری قضا ہو گئی ہے، وقت نکل گیا، سورج ڈوب چکا تھا۔ محدثین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور اس کی تصحیح کی ہے، اس کو صحیح قرار دیا ہے، ایک معتد بھی جماعت نے اس کو صحیح کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی وجہ سے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، علی تیرے رسول اور تیری اطاعت میں مصروف تھا، اس کے لیے سورج کو واپس کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو واپس لوٹا دیا، گویا کہ وہ سورج دوبارہ اپنی سطح پر نظر آنے لگا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کے اندر عصر کی نماز پڑھی۔ یہ شان ہے ہمارے نبی کی۔ آج ہم نبی کی ذات سے دور ہو گئے، نبی کے کردار سے دور ہو گئے، نبی کی تعلیمات سے دور ہو گئے۔ آج ہم حب نبوی کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ہمارے دلوں کے اندر نبی کی محبت نہیں ہے۔ آج ہمیں نبی کا چہرہ اچھا نہیں لگتا، نبی کی بات اچھی نہیں لگتی، نبی کا کردار اچھا نہیں لگتا۔ آج ہم اپنے دل کی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، آج ہمیں صرف اور صرف اپنی منمانی اچھی لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر امت جائے گی تو کبھی کامیاب نہیں ہوگی، آپ کی تعلیمات کو چھوڑے گی تو کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، کتابوں کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ بلخ کا ایک تاجر تھا، تجارت کرنے والا اور بڑا مالدار رئیس انسان، اس کے 2 بیٹے تھے۔ جب اس تاجر کا انتقال ہو گیا تو اس کی میراث، چونکہ بہت مال تھا اور بڑا مالدار شخص تھا، اس کی میراث جب تقسیم ہوئی تو چونکہ وارثین میں صرف 2 بیٹے تھے، باقی کوئی تیسرا نہیں تھا، تو اس کی وراثت ان دونوں بیٹوں کے درمیان برابر تقسیم کر دی گئی۔ لیکن اس کی میراث میں، اس کے ترکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 موئے مبارک بھی تھے، آپ کے 3 بال اس تاجر کے پاس موجود تھے۔ جب اس کی تقسیم کا معاملہ سامنے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بالوں کی تقسیم کس طرح کی جائے، تو دونوں بھائیوں نے ایک بال لے لیا، ایک موئے مبارک لے لیا۔ جب تیسرے کی باری آئی تو جو بڑا بھائی تھا اس نے یہ کہا کہ ایسا کرو، اس بال کے 2 ٹکڑے کر لو، ایک تم لے لو، ایک مجھے دے دو، اس طریقے سے 1.5 ہمارے پاس، 1.5 تمہارے پاس، برابر ہو جائیں گے۔ لیکن چھوٹا جو بھائی تھا اس نے یہ کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ تو اس بڑے بھائی نے کہا کہ اچھا، تجھے یہ منظور ہے کہ تیرے حصے کا جو مال ہے وہ بھی تو مجھے دے دے اور یہ 3 بال تو لے لے۔ تو اس چھوٹے بھائی نے اس کو بخوشی منظور کیا اور اپنے حصے کا جو مال ملا تھا وہ بڑے بھائی کو دے دیا، اور وہ 3 موئے مبارک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اس کو اپنے پاس لے لیا، اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اب وہ اس بال کو دیکھتا، اس کی زیارت کرتا، درود پاک پڑھتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا۔ مال تو مال ہے، فنا ہو جانے والا ہے، چاہے 1000 ہو یا کروڑ ہو، مال ہے، اس کو فنا ہے، وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ وقت آیا، بڑے بھائی کا مال ختم ہو گیا اور وہ فقیر ہو گیا، اور چھوٹے بھائی کے مال میں اللہ نے اتنی ترقی دی کہ وہ مالدار ہوتا چلا گیا، وہ بڑا امیر شخص بن گیا۔ تو صلحاء میں سے، اس جماعت کے نیک لوگوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تشریف لائے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس چھوٹے بھائی نے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے لیے اپنے مال کو قربان کر دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کو کوئی حاجت ہو اللہ سے تو اس کی قبر کے پاس جا کر کے دعا کرنا، اس چھوٹے بھائی کے قبر کے پاس جا کر کے دعا کرنا۔ اور بعض کتابوں میں واقعہ ذرا تفصیلی آیا ہے کہ وہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا جب مال و دولت ختم ہو گیا، فقر و فاقے نے اس کی زندگی کو تنگ دست بنا دیا، تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے
اس نے آپ سے اپنے فقر و فاقے کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو محروم ہے، تو نے مال و دولت کی وجہ سے میرے بالوں سے بے رغبتی دکھائی تھی، اس لیے تو تنگ دست ہو گیا، اور تیرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ نیک ہے، نیک بخت ہے، سعید ہے۔ جب اس کی آنکھ صبح کھلی تو وہ جا کر کے وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوا، اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہوا، اور جا کر کے اپنے چھوٹے بھائی کے خادموں میں داخل ہو گیا۔ یہ حالت اس کی ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے بے رغبتی دکھانے کا یہ انجام ہوا، اور ہم اور آپ تو نبی کی سنتوں کا دن رات جنازہ نکالتے ہیں، آپ کی سنتوں کو اہمیت نہیں دیتے، آپ کے طریقے کو پسند نہیں کرتے، تو اندازہ لگائیے کہ ہمارے اور آپ کا کیا حال ہوگا۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، ہم اور آپ اگر پیغمبر کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے، پیغمبر کے راستے کے خلاف جائیں گے، تو پھر ہم کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے نبی کی شان کو بلند کر دیا، آپ کی شان بیان کی جا رہی ہے اذانوں کے اندر، نمازوں کے اندر، اور تمام جلسے جلوس کے اندر، اور ہر مقام کے اندر، لہٰذا نبی کی شان بلند ہے اور بلند رہے گی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے والے بنیں، آپ کی شان کو بلند کرنے والے بنیں، اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔